نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم سورہ فاتحہ اور 30 پاروں کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ اس لیے ہے کہ الفاتحہ فتحن سے ہے، فتحن کا معنی ہے کھولنا۔ قرآن کریم کو اسی سورت سے کھولا گیا ہے، آغاز کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام ام الکتاب ہے، اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 6 مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ اور ان تمام مضامین کو تفصیل سے 30 پاروں میں بیان فرمایا، اور اختصار کے ساتھ اس کو سورۃ الفاتحہ میں یوں بیان فرمایا: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں توحید کو بیان کیا۔ مالک یوم الدین، اس میں قیامت کو بیان کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات کو بیان کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں نہ ماننے والوں کو بیان کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ ماننے والوں کا ذکر الذین انعمت علیہم ایک ہی قسم کے الفاظ سے فرمایا، جبکہ نہ ماننے والوں کے لیے 2 قسم کے لفظ لائے گئے: مغضوب اور ضال۔ مغضوب جو گمراہ ضد اور انا کی وجہ سے ہو، اور ضال جو گمراہ جہالت کی وجہ سے ہو۔ نہ ماننے کی وجہ 2 ہی ہوتی ہیں، یا علم نہیں ہوتا یا علم ہوتا ہے لیکن انسان ضد کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ۔ البقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں گائے کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات مقطعاتن کی جمع ہے، مقطعاتن قطعن سے ہے، جس کا معنی ہے کاٹنا۔ چونکہ ان کو کاٹ کاٹ کے ایک ایک حرف الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان حروف مقطعات کا معنی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ان کو قرآن کریم کے آغاز ہی میں لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم اسی کو سمجھ آتا ہے جو اپنی عاجزی اور اللہ کی طاقت اور قدرت کو تسلیم کرے۔ انسان اتنا عاجز ہے کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیت جو 3 حروف پر مشتمل ہے، اس آیت جیسی آیت بھی لانے سے عاجز ہے۔ اس عاجزی کا اعتراف کریں گے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے مضامین کو کھول دیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والوں کی چند ایک صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، وہ بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور مان لیتے ہیں، جنت، جہنم، ملائکہ، خود اللہ تعالیٰ کی ذات۔ نماز کو قائم کرتے ہیں، پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا اسی رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ منافقین کے اوصاف کو ذکر کیا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، دل کی بیماریاں حسد، تکبر اور حرص کے اندر مبتلا ہیں، احکام الہی اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا خلیفہ اور زمین میں اللہ کا نائب ہونا بیان فرمایا ہے۔ انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجرائے احکام کے لیے زمین میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم ایای فرہبون۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان کو دنیاوی خوشحالی عطا فرمائی، فرعون کی غلامی اور مظالم سے نجات دی، ان کو وادی سینا میں آسمان سے من و سلوہ عطا فرمایا، سائے کے لیے بادلوں کا انتظام فرمایا، ایک پتھر سے 12 چشمے ان کے لیے جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے اجمال کے ساتھ۔ بنی اسرائیل نے پھر حق کو چھپایا، اللہ سے ڈرے نہیں، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، بچھڑے کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ان نے تحریف کی، بغض اور حسد کی بیماری مبتلا ہوئے، دنیاوی اسباب و مال سے بے پناہ محبت کی، برے اعمال کے باوجود یہ دعویٰ رہا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ان کو سمجھائی اور سنایا کہ تم انسان کرو، عقل سے کام لو اور انسان بنو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے معروف واقعہ گائے والا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل میں شخص قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی گئی، ان پر وحی آ گئی کہ گائے ذبح کریں۔ پھر انہیں بہانے لگائے گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی عمر کیسی ہو بتایا گیا، اور ان نے گائے کو ذبح کیا۔ ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگایا، اللہ تعالی نے مقتول کو زندہ کیا اور اس نے بتایا کہ میرا فلاں قاتل ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت قیامت کے دن کے اٹھنے کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ دیکھو جس طرح یہ شخص زندہ ہوا اور بتایا، اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت کے دن سب کو اٹھانے پر قادر ہیں۔ فما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ ہاروت اور ماروت، ان کا قصہ بیان کیا۔ یہ دو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان کے لیے بھیجا، یہ جادو سکھاتے اور بتاتے کہ تم نے جادو نہیں کرنا، اس سے انسان کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جادو میں اور وحی میں فرق کیا ہے، اس کو عملاً سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو فرشتے نازل فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت میں ایمان والوں کو بتایا کہ وہ کلمات نہ کہو جو کلمات شبہ کے اندر ڈالیں۔ یہود کی گندی عادت یہ تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہتے، اور راعنا کہتے وقت اپنی زبان کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے یوں کہتے راعینا۔ راعی کا معنی ہوتا ہے چرواہا، تو مسلمان بھی ان کو دیکھے راعنا کہتے، تو مسلمانوں کا مقصد یہ تھا کہ رائنا یعنی ہماری طرف توجہ فرمائے، لیکن یہود رائنا کہتے تو ان کے ذہن میں ہوتا گیا ہمارے چرواہے الیاذ باللہ۔ تو مسلمانوں کو ایسا لفظ استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا جو شبہ کے اندر مبتلا کرتا ہو، اس لیے فرمایا کہ تم رائنا کہنے کی بجائے انظر نہ کہا کرو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مشرکین بیت اللہ کعبہ کو قبلہ مانتے تھے، مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور تو یہودیوں کو اسے تکلیف ہوتی کہ مسلمان مشرکین والا کعبہ بیت اللہ کیوں قبلہ بناتے ہیں۔ کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو اسے یہود بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے دیکھو مسلمان نے ہمارا قبلہ مان لیا، آہستہ آہستہ ساری باتیں ہماری مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، اللہ جس طرف چاہے حکم دے دیں، اس میں تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آیا کہ جس طرف بھی انسان چہرہ کرے وہاں اللہ موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خاص عرش پر یا کعبہ کی طرف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر طرف اور ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے موجود ہونے میں خاص جہت اور مکان کے محتاج نہیں ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرتے اور اپنی نسبت ان کی طرف کرتے، اور مشرکین بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحان کے اندر ڈالا، کئی ایک امتحانات ان کے لیے، ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام، رہنما اور مقتدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ تو ابراہیمی تو وہی ہو سکتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت پر چلے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کے مطابق زندگی گزارے۔ وہ شرک پرستی سے بیزار تھے، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ اللہ ہی کے سامنے سر جھکایا۔ تو تم بھی اسی طرح کرو اگر تم ابراہیمی ہو، تو یہ درس دیا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کا بطور خاص ایمان میں معیار حق کو نہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں، عقائد میں، ایمان میں، اعمال میں بھی معیار حق ہیں۔ اس کا ذکر آگے پارہ نمبر 11 کے اندر آئے گا۔ تو صحابہ کرام معیار حق و صداقت ہیں، وہی عقائد قابل قبول ہوں گے جو صحابہ کرام والے ہیں۔ جو صحابہ کرام والے عقائد پر نہیں چلتا وہ غلط ہے، گمراہ ہے۔ صحابہ کرام والے عقائد کو اپنانا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے تمام عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔